چور ڈاکو نہیں کہتا، مجھے تو یہ بات اسٹیبلشمنٹ نے کہی ہے۔ اگر اس وقت کسی انڈیویجول نے، کسی اکا دکا نے اس کے کان میں کہہ دیا ہو کہ یہ بیانیہ بناؤ چور ڈاکو کا، تو وہ ادارے کا بیانیہ نہیں تھا۔ اگر اس وقت جنرل پاشا سمیت کچھ لوگوں کی بات تم مانتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ یہ ادارے کا بیانیہ ہے یا ادارے کا موقف ہے، تو پھر آج تو ادارے کا ترجمان اور ذمہ داران یہ بات کہہ رہے ہیں سائفر کے حوالے سے، تو آج کیوں نہیں مانتے؟ آج تو ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ خارجہ پالیسی سے اس کا کھیلنے کا مقصد پاکستان کی سلامتی سے کھیلنا ہے۔ آج تو ایک ادارہ نہیں، ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو کھلواڑ اس نے کیا اور اللہ اور رسول کا نام لے کر جس کثرت سے اس نے جھوٹ بولا، اس کی مثال 75 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ پھر وہ بات کیوں نہیں مانتے؟ اور اگر آج ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے معیشت سے کھلواڑ کیا، اس نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا، آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، جو ہم بات کرتے تھے تو ہم غدار ٹھہرتے تھے، ہمارے پہ غداری کے مقدمے یہ بناتا تھا، یہ پنجاب حکومت، یہ خیبر پختونخوا حکومت جب مذہب کی آڑ میں اللہ اور رسول کا نام لے کر یہ جھوٹ بولتا تھا، اور جب اسلامی ٹچ دینے کی بات کرتا تھا، اس پر جب میں نے بات کی تو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مقدمہ میرے پہ بنا دیا۔ آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ مذہب سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج اداروں میں بیٹھے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، ایک کروڑ نوکری دینے کی تو دور کی بات، 2 کروڑ مزید لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ ایک چھت 50 لاکھ لوگوں کو دینے کی بجائے کئی چھتیں لوگوں کی چھین لی اس شخص نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے۔ اور آج اگر یہ بات کر رہا ہے کہ میں مارچ کر رہا ہوں، اور یہ مارچ اگر اسلام آباد لے کر جانا چاہتا ہے، اور اس خونی مارچ کے ذریعے، اور ہمیں علم میں ہے کہ کن کن جگہوں پہ انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے خون ریزی کی، اس میں ایک پوائنٹ گجرات بھی ہے، اور اسلام آباد کے چاروں طرف ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جن لوگوں کی خدمات لی ہوئی ہیں، پروفیشنل لوگوں کی، جو پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، وہ کیا حکومت وقت کے علم میں نہیں ہے؟ اور اس کا ایک ایگزامپل، ایک آپ نے وہ کیا گنڈا پوری امین علی امین، وہ شربت کی شیشی والا، شہد والا، وہ دن کو بھی شہد پیتا ہے اور رات کو بھی پیتا ہے، اور موصوف کا جو سربراہ ہے وہ سونگتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو ہاتھ میں یہ ملک کی بھاگ دوڑ آ جائے گی تو پھر یہ اپنے مقاصد کے لیے کتنی لاشیں گرا سکتے ہیں، کتنے جنازے اپنے پیاروں کے لوگ اٹھائیں گے، اس کا کسی کو اندازہ ہے؟ اور یہ خالی کہہ دینا، خالی پریس کانفرنس کر دینا اور بتا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کا کچا چٹھا، اس کا گند جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے۔ یہ چاہے جتنی درخواستیں کرتا ہے کہ میرا
وہ گندی چیزیں لوگوں کو نہ دکھائی جائیں. جب تیرا کردار گندا ہے، جب تیرا ذہن گندا ہے، جب تیرا عمل گندا ہے، تو وہ پبلک کیا جانا چاہیے تاکہ نوجوان نسل کو تو گمراہ نہ کر سکے. یہ قومی ملی فریضہ ہے. اور میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں اس قومی حکومت کو کہ کیبنٹ میں یہ اپروول لی جائے، یہ فیصلہ کیا جائے کہ 8 سال تک اس کی کرپشن کے، اس کی منی لانڈرنگ کے کیس لٹکائے نہیں جا سکتے. لوگوں کے اگر دباؤ میں لوگوں کے خلاف فیصلے لیے جا سکتے ہیں تو اس کا سچا کیس کا فیصلہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اس کی منی لانڈرنگ کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں آ رہا؟ بنی گالا کا اس کا محل جو ہے راتوں رات ریگولائز کیوں کیا جاتا ہے اور لوگوں کی جھونپڑیاں کیوں اٹھا دی جاتی ہیں؟ یہ فیصلہ اب کرنا پڑے گا کہ اس کے جتنے کرپشن کے کیس، اور پہلا کیس ہے، پہلا لیڈر ہے پاکستان میں جس کے خلاف کرپشن کے ثبوت موجود ہیں. الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکا ہے. اس سے پہلے الزام لگتا رہا لوگوں پہ غداری کا، چور ڈاکو کا، مگر کسی سویلین پہ آج تک وہ بات ثابت لیڈرشپ پہ نہ ہو سکی. اس پہ وہ بھی ثابت ہو چکی ہے، مگر کوئی اگر ہاتھ نہیں ڈالتا تو سچے ہیں ادارے کہ ہم تو بتا سکتے ہیں. عمل تو حکومت وقت نے کرنا ہے. تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ غداری کی بجائے، کیونکہ وہ تو کرتوت اس کے ایک ایک کر کے پبلک ہو رہے ہیں، اس کی کرپشن میں، اس کی منی لانڈرنگ میں، اور جو کروڑوں اربوں روپیہ 60 کے قریب جلسوں پر اس نے خرچ کیا، اور یہ خونی مارچ پر جو اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جائے اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے. اگر تو خیبر پختونخوا حکومت برداشت کر رہی ہے یا پنجاب حکومت برداشت کر رہی ہے، تو لوگوں کا پیسہ جو لوگوں پر ان کی فلاح کے لیے خرچ کرنا تھا، یہ اپنے اللے تلنگوں پہ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ کیوں نہیں اس کو روکا جاتا؟ یہ ہے اصل وہ ایشو. اور دوسرا، جب یہ بات کرتا ہے کہ بڑا مقبول ہے، مقبول با کردار لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں بد کردار لوگوں کو بھی، وہ بھی مقبول معاشرے میں کہلاتے ہیں. اب فیصلہ اداروں نے، حکومت وقت نے یہ کرنا ہے، اور ذمہ داری ہے ان کی کہ با کردار لوگوں کو مقبول رہنے دینا ہے یا بد کردار لوگوں کو اس طرح چلنے دینا ہے. اور اگر یہ روایت جو پڑ گئی ہے، اگر جتھوں کے ذریعے بد کردار لوگ حملہ آور ہوں گے، مسلح ہو کے حملہ آور ہوں گے اسلام آباد پر، وفاق پر، تو کل کسی کی صوبے میں حکومت ہوا کرے گی، وہ حکومتی وسائل، صوبے کے وسائل استعمال کیا کرے گا اور کہے گا اس جو ادارے کا سربراہ ہے اس کو ہٹا دو، اس کو لگا دو. پھر آئین نام کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں رہ جائے گی. اور یہ مجھے کوئی بتائے نا کہ اس لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو بتایا؟ کسی کو علم میں ہے؟ بھائی الیکشن سے تو یہ پہلے ہی ہٹ گیا، بیفور ٹائم الیکشن سے کہ ڈیمانڈ اس کی ختم ہو گئی. تو اب ایک ڈیمانڈ رہ گئی باقی، وہ یہ ہے کہ جن کو صبح کو للکارتا ہے اس بوٹ کے تلوے راتوں کو چاٹ چاٹ کر وہ تلوے گھسا دیے اس نے. مگر کوئی ادارہ ہو، سویلین ہو، دوسرا ادارہ ہو، میرا ایمان ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے والے سے کوئی دوستی نہیں رکھ سکتا.
میرا ایمان ہے کہ کوئی ادارے میں بیٹھا شخص جتنا بھی خود غرض ہو جائے مگر پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے والے کا ساتھ نہیں دے سکتا، جو باتیں ثابت ہو چکی۔ اور یہ بندہ آئین قانون کی صبح پاسداری کی بات کرتا ہے، صبح کہتا ہے آئین قانون کی پاسداری نہ کرنے والوں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں، حقیقی آزادی کے لیے بات کر رہا ہوں، اور رات کو انہی لوگوں سے جب لوٹتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے آئین شکنی کر کے مجھے نوکری دو۔ اور اگر نوکری کے لیے اتنا بے تاب اور خود غرض آدمی اس کو مزید موقع دے دیا گیا تو 4 سالوں میں یہ بتا نہیں سکتا کہ ایک کام ایسا جس کو یہ کوٹ کر کے بتائے کہ میں نے 4 سالوں میں اس پاکستان کی فلاح کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے، ریاست کی بہتری کے لیے بھی یہ میں نے کام کیا ہے، اس کی مثال لے لو، اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں اور اچھا کام کوئی کر کے دکھاؤں گا۔ مگر 4 سال ایک پیج کا کہتا رہا، آج کہتا ہے میں بے اختیار تھا۔ اس کا جھوٹ، اس کا یو ٹرن جو ہے اس کا اندازہ آپ کر لیں کہ یہ کس قدر جھوٹا مکار آدمی ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف آئین قانون کا ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں، ہم عوام میں جا رہے ہیں، ہم بھی لوگوں میں جا کر اس کے کرتوت بتانے کے لیے جلسے جلوس، اور لوگوں کو ہاں یہ ضرور بتا دوں، واضح کر دوں، اور ہم نے کل کی میٹنگ میں بھی اپنے ورکر سے ریکویسٹ کی ہے کہ روٹ جو اس کا ہو، جہاں سے یہ گزر رہا ہو، خدا کے لیے وہاں جلسے جلوس اس وقت نہ کیے جائیں، تاکہ یہ جو خون ریزی چاہتا ہے اس سے بچا جا سکے۔ ہم سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ جہاں سے یہ گزرتا ہے لوگ آوازیں کستے ہیں، گڑی چور، گھڑی چور، یہ آوازیں کستے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ ساری کی ساری اس کو پنجاب پولیس تحفظ دے رہی ہے، مگر جو ڈی پی او ہیں ان کی سربراہی میں لوگ لائے جاتے ہیں، اور ڈی سی جو ہے اس کی سربراہی میں راتوں کو ہر ضلع کے جو ڈی سی صاحبان ہیں وہ چور، گھڑی چور کے جو سلوگن لوگوں نے وال چاکنگ کی ہوئی ہے، بینر لگائے ہوئے ہیں، وہ بیچارے راتوں کو ان کو اتارتے رہتے ہیں پرویز لائی کی ہدایت پہ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پورے پنجاب کی انتظامیہ جو ہے، آدھی انتظامیہ اس کے تحفظ کے لیے اور اس کے جو 2-3-4 ہزار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے پہ لگی ہوئی ہے، اور آدھی انتظامیہ جو ہے وہ گھڑی چور اور کے بینر اور جو وال چاکنگ ہے اس کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ یہ پنجاب ہے یا بنی گالا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور جو مصوف ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے مذاکرات، ایک کہتا ہے کہ ہمارے بیک چینل مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جو گجرات کے چودھری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ان سے نہیں ہو رہے، ان سے ہو رہے ہیں، جن کو ہم میر جعفر میر صادق کہتے ہیں۔ اب کوئی یہ بتائے کہ جھوٹوں کا یہ جھوٹا سچ بول رہا ہے یا جھوٹوں کا یہ جھوٹا سچ بول رہا ہے؟ ابھی تک قوم کو سمجھ نہیں آ رہی، مگر جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہوں گا، آخر میں یہ بات کہوں گا کہ کسی طور پر بھی یہ خون ریزی نہیں ہونے دیں گے، کسی طور پر بھی اسلام آباد میں یہ لوگوں سے جو انقلاب لے کر آنا چاہتا تھا، حقیقی آزادی دلانا چاہتا تھا، لوگوں سے اکٹھے کر کے تو نہ لے سکا، مگر جو لاشوں کے ذریعے اس کا ارمان ہے وہ پورا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہاں کہاں یہ کیا کیا کر رہا ہے۔ پلیز۔ بڑی دردمندی سے آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، کل میں نے جو سب سے سوال کیا تھا انہوں نے کہا جی مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ جو جتنی گیم ہے
اس کا اینڈ کہاں ہونا ہے؟ کوئی لوور دو کے تحت ہی ہونا نا. آپ بتائیں کہ آپ کی بصیرت کیا کہتی ہے؟ بڑے ماشاءاللہ با بصیرت سیاستدان ہیں آپ. کیمرے میں دیکھیں. نہیں ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ. ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ یہ ہے کہ عرفان نذیر صاحب مقصد جو اس کا ہے آپ اپنی زبان سے اقرار نہ کریں تو الگ بات ہے، مگر کیا جن کو میر جعفر صادق کہتا ہے اور چودھری کہتا ہے کہ آپ، اور یہ بھی کہتا ہے کہ آپ لوگ بے اختیار ہیں، ہم با اختیار لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں بقول ان کے، اور کس حیثیت میں کوئی ان سے مذاکرات کرے گا، آئینی حیثیت اس کی کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ کیا قوم قبول کرے گی ان مذاکرات کو؟ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ تم سائفر سے کھیلو، تم اداروں کو اتنا ان کے خلاف گند بکو اور پھر تمہیں اجازت دی جائے کہ تم ان سے مذاکرات کرو اور ان سے پاکستان سے بھاگنے کا راستہ لو. تمہیں علم ہے کہ اس کے بعد تیرا کام مک گیا، یہ باب بند ہو گیا، مگر تم اپنے کیسز کو فیس کرو گے جس طرح 4 سال پاکستان کی دیگر لیڈرشپ کیسز کو فیس کرتی آئی. آئین قانون کے مطابق وہ نہیں تھے، مگر تو آئین قانون کے مطابق فیس کرے گا، اور یہ فیس کرنا تمہیں پڑے گا، اس کے بغیر تمہیں پاکستان سے نہیں نکلنے دیں گے. میاں صاحب یہ بتائیں کہ صدر مملکت کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے، وہ پی ٹی آئی کے سہولت کار بن کر وہاں پر ایوان صدر میں مذاکرات کروا رہے ہیں، عمران خان صاحب ان سے جو ہے وہ انتخابات مانگ رہے ہیں، جو کہ آئین میں اور قانون میں کہیں نہیں لکھا. کیا صدر کا مواخذہ کریں گے آپ لوگ، یا ان سے کوئی سوال ہوگا کہ آپ یہ سہولت کاری کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ 4 سال اس نے کوئی آئین قانون کے مطابق کام کیا ہے جو ان 4 ماہ میں ہم توقع رکھیں، اور یہ وہی عارف علوی ہے جو مبارک دے رہا تھا پی ٹی وی پر حملے کی. اب جب اشتہاری جو اس وقت کے تھے عدالتوں کے، وہ کوئی لگ جائے پرائم منسٹر اور کسی کو لگا دیا جائے صدر پاکستان، تو ان سے پھر آپ توقع کیا کر سکتے ہیں؟ آج اداروں کے لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی، جو کچھ بتایا اس کے متعلق، معذرت سے وہ ہم پچھلے 7-8 سال سے کہہ رہے تھے، وہ باتیں ہم قوم کو 7-8 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ برباد کرنے آیا ہے، یہ غیر ملکی ایجنڈا لے کر آیا ہے، یہ اسلامی روایات سمیت پاکستان کی سلامتی سے کھیل رہا ہے، کھلواڑ کر رہا ہے. مگر ہماری کیونکہ مخالفت تھی، ہمارا شکل پسند نہیں تھی کسی کو، لہٰذا ہمیں مارنا ضروری تھا، اس کو اس لیے سہولت دی گئی. اور آج گود میں 70 سالہ بچہ جو پالا گیا تھا، اس نے آج جو کھلواڑ کیا ہے پاکستان سے، وہ ادارے کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ جھوٹا انسان ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں اس وقت ان کی باتیں مانتا تھا تو یہ بھی باتیں ان کی مانیں. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ برملا کہتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہی نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ کا پاور نہیں ہے تو آپ کٹ پتلی بن کر کیوں بیٹھے ہیں حکومت کے اندر؟ جب آپ اتنے انقلابی بنتے ہیں تو کٹ پتلی بن کر حکومت کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلا تو جڑا انقلابی بنے ہیں ان کا جواب دے لو، جڑا اج کل انقلابی نکلیا ہے. دیکھیں ملک صاحب، ہم نے جو باتیں کی تھیں آج بھی کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ آئندہ ہوئی تو تب بھی کریں گے. ہمارا مقصد جو تھا آئین قانون کی پاسداری، آئین قانون کی عملداری. آج ادارے الحمدللہ وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین قانون کے مطابق کام کریں گے. تو عارف صاحب، اگر ادارے یہ اعتراف کر رہے ہیں اپنی غلطیوں کا بھی، اور آئندہ یہ عہد کر رہے ہیں، تجدید عہد کر رہے ہیں، تو ہماری کسی سے کوئی مسلح جنگ نہیں تھی، ہماری کسی سے دشمنی نہیں تھی.
ہم پاکستانی قوم کی وہ آواز بنے ہوئے تھے اور بنے ہیں، اور الحمدللہ 70-75 سال قوم نے جو قربانی دی ہے، آج اس کے ثمرات قوم کو مل رہے ہیں کہ جن سے شکوہ ہوتا تھا وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم آئین قانون کی پاسداری کریں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا بات ہے کہ عمران خان کا بیانیہ عوام پسند کرتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں، اور آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں آتی، نہ کوئی بیانیہ آپ کی جماعت کا، نہ کوئی بات ہوتی ہے، تو وجہ کیا؟ آپ لوگ آپ سے اتنے متنفر کیوں ہیں؟ عمران خان کے پیچھے لگے کیوں ہیں؟ متنفر والا لفظ کر لو وہ ذرا، باقی جو بات آپ کر رہے ہیں نا وہ ایک حقیقت یہ ہے کہ ہمارا حال وہ ہے کہ ایک بچے کی 2 دعوے دار مائیں تھیں، دونوں قرآن اٹھا رہی تھیں، اور منصف کے لیے مشکل تھا کہ اس کا قرآن سچا ہے یا اس کا قرآن سچا ہے۔ منصف نے کہا کہ اس کو درمیان میں سے تقسیم کرو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو۔ جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا اسی کو سارا دے دو، کم از کم میں اس کو زندہ تو دیکھوں گی۔ ہماری حالت وہ ہے کہ 4 سال جو تباہی ہوئی اور جو اداروں کے متعلق گفتگو یہ آج کر رہا ہے، یہ بات وہ کر رہا ہے جو 70-75 سالوں میں لوگوں کو شکوہ شکایات تھی اداروں میں بیٹھے لوگوں کی پالیسیوں سے، اداروں میں بیٹھے لوگوں کے فیصلوں سے لوگوں کو تکلیف تھی، لوگ سمجھتے تھے، اور نواز شریف یہ بات بتا رہا تھا بار بار کہ پاکستان کو بیماری یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے، اور اس علاج کا کوئی ڈاکٹر اور بھی بات کرے گا جو ایک ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا، بڑے سارے عرفان صاحب بہت سارے ٹیسٹ کروانے کے بعد کہ آپ کی بیماری یہ ہے اور علاج اس کا یہ ہے، ایک نیا ڈاکٹر آیا اور اس نے نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہ آپ کا بیماری یہ ہے اور علاج بھی یہ ہے، لوگوں نے سمجھ لیا یہی مسیحا ہے۔ یہ بات کوئی بھی کرے گا، لوگوں کو تکلیف ہے، 75 سالوں میں لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ آج جو پاپولیرٹی آپ کہہ رہے ہو، حقیقت میں لوگوں کو جو محرومیاں ہیں، جو بھی ان کا ذکر کرے گا لوگ اس کے پیچھے نکلیں گے۔ جو یاز الحق صاحب ہیں انہوں نے ایک آفیشیل ٹی وی چینل پہ جو ہے کہا ہے کہ جو شہباز شریف ہیں یہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر جو ہے وہ آرمی چیف سے ملتے رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی الزام یہی لگاتے ہیں جب آپ کی جو مخالفین ہیں وہ بھی اسی حوالے سے الزام لگاتے ہیں، تو یہ آپ اس میں کتنی صداقت ہے؟ ویسے میرا خیال ہے کہ اجاز الحق دا ہوں تو کوٹ نہ کرو، اور کوئی کر لئیے۔ جی گزارش یہ ہے کہ صاحب سوال کرو، شعلہ بیانی جو آپ کی ہے، جو شخص ثابت کی ہے، یہ تمام گفتگو یہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ سنا رہے ہیں، ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا اپنی حکومت سے کریں؟ کیونکہ آپ کی گفتگو اور آپ کی حکومت کی گفتگو میچ نہیں کر رہی۔ آپ کی حکومت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور پنڈی ایک پیج پر ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب جو بے محکمہ وفاقی وزیر ہیں وہ اس پیج پر تسی کوئی اپنا غصہ تو نہیں کر رہے؟ جی جی میں کہہ رہا تھا کہ آپ عمران خان کی جو اداروں کے خلاف زبان ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن نواز شریف نے آرمی چیف کا نام لے کے یہی زبان استعمال کی ہے، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں ایسے بیانات کی؟ نہیں، کبھی نہیں میں کر سکتا، اس لیے کہ جب کوئی غلط فیصلہ کرے گا، جب کوئی غلط رول ادا کرے گا، جب کوئی آئین قانون سے ہٹ کے اس حدود و قیود کو پھلاندے گا، تو ہم پہلے بھی ذکر کرتے تھے، ہم آج بھی کر رہے ہیں، خدا نہ کرے آئندہ کوئی کرے گا تب بھی ذکر کریں گے، اس لیے کہ یہ پاکستان ایک قانون آئین کے مطابق متحد رہ سکتا ہے، آئین قانون میں رہتے ہوئے ادارے کام کریں گے تو قوم میں ان کی عزت بڑھے گی، ورنہ جو آج بات کرتا ہے اداروں کے متعلق کوئی بھی، اس کی پاپولیرٹی کی وجہ ہی یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہماری زبان یہ بول رہا ہے یا ہمارے جذبات کی ترجمانی یہ کر رہا ہے۔ تو میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ اداروں کو اب پاکستان پر رحم کرنا چاہیے، اور اداروں نے جو فیصلہ کر لیا ہے، جن حالات میں بھی ہماری دعا ہے
کہ وہ اس پہ قائم رہیں تاکہ پاکستان آگے چل سکے. میاں صاحب گزارش یہ ہے آپ نے کہا کہ جو صاحب کی پارٹی جو ہے وہ آرگنائز کرنے جا رہی ہے, گزارش یہ ہے کہ اس میں ضرور کوئی ایک ایس او پی بنائیں میڈیا پبلش کے حوالے سے, کیونکہ جو صدف نعیم شہید کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک پور جو ہے میڈیا پالیسی جو انہوں نے کورج پلان بنایا تھا اس کا وہ شکار ہوئی ہے, کیونکہ ریٹنگ کی دوڑ میں ہر چینل ہر ٹی وی یہ کہتا ہے کہ میرا ایز لائف لیڈر کے ساتھ ہو جائے, میرا ہو جائے, لیکن لیڈرشپ ہے تمام پارٹیز کی وہ صرف 4-5 چینلز کو جو ہے وہ پریفر کرتی ہے کہ یہ ہو جائے, تو باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں چینلز کے ان کی ایک تو جاب سیکورٹی جو ہے وہ ایشو بنتا ہے, پیچھے سے ایک پریشر آتا ہے, تو ظاہر ہر ایک ہوتا ہے کہ میں جو ہے اس کو کروں, لیکن جو آپ کی سیکنڈ لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ ایکسیس نہیں دیتی باقی میڈیا کو. تو یہ جو ایک تقسیم ہے اس پہ ذرا کائنڈلی ضرور اپنی لیڈرشپ کو بھی کہے گا جب یہ پلان کریں کہ آپ سب کو ایک ایکول رائٹ دیں ایز لائف کا یا انٹرویو کا, تاکہ کسی پر پریشر نہ ہو کہ اس طرح کا کوئی ہیپن دوبارہ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بدقسمتی سے جو کسی ادارے کا ملازم ہوتا ہے اس کو اپنی ریٹنگ کا, اپنے ادارے کی ریٹنگ کا ہوتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑا چینل جو ہوتا ہے اس کو سیس ہوتی ہے لیڈرشپ, کوئی بھی جماعت کی لیڈرشپ ہو. بدقسمتی سے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس ریٹنگ کے چکر میں ہوا اور اپنی ایک ڈیوٹی دیتے ہوئے ایک حادثہ پیش آیا. وہ کوئی بھی جماعت ہو اس کو آئندہ ڈریس کرنا چاہیے, ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ سر یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے اس کا مقصد کیا ہے, یہ آپ کو نہیں پتا. حالانکہ نواز شریف آج سے 4 سے 5 روز پہلے اس کا مقصد واضح طور پہ بیان کر چکے ہیں. نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کے لانگ مارچ کا مقصد ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے دباؤ ڈالنا. یہ بتائیے گا تعیناتی تو حکومت سے وقت نے کرنی ہے, دیکھیں جو میں نے بات کی تھی نا کہ اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے. وہ میں نے بات کی تھی عوام کے حوالے سے کہ یہ لوگوں کو بتا نہیں سکا کہ اس کا مقصد کیا ہے اس لانگ مارچ کا. اس کو اپنے لانگ مارچ کا مقصد کا علم ہے, وہ یہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. جو مسلم لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا وہ بات نواز شریف نہیں کہہ رہے, پورے پاکستان کو علم ہے, اور خود یہ اقرار کر رہا ہے کہ بھائی ایک اپوائنٹمنٹ جو ہے نومبر کی اس کے لیے اب لاشیں اٹھانا بھی چاہتا ہے, لاشیں گرانا بھی چاہتا ہے, جنازے لوگوں کے کندھوں پہ دیکھنا بھی چاہتا ہے. کہ میں اور آپ کو پرائم منسٹر پاکستان نے یہ بات کہہ دی, اس کو کوئی ڈینائی کرے نا. اس نے کہا نہیں کہ کسی بندے کے ذریعے اس نے مجھے یہ میسج کنوے کیا کہ 3 نام میں دیتا ہوں 3 آپ دیں. بھائی آپ کس حیثیت میں دیتے ہیں نام؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ 75 سالوں میں جب اس اپوائنٹمنٹ کا, جب اس ادارے کے سربراہ کا انتخاب ہونا ہوتا ہے, نامزدگی ہونی ہوتی ہے, کبھی ایسا ہوا ہے؟ جب ایکسٹینشن اس نے دینی تھی باجوہ صاحب کو تو اس وقت بھی ایک جو ہے درخواست گئی تھی سپریم کورٹ میں, کیا اس سے پہلے کبھی گئی تھی؟ یہ خود جو ہے کھلواڑ کر رہا ہے ہر ادارے سے, ایک اپنی اس ذہن سے, اس گندی سوچ سے, پاکستان کے آئین سے کھیل رہا ہے. اور یہ بھی جو خواہش کر رہا ہے یہ خواہش کبھی بھی آئینی نہیں ہے, اس لیے اس کی پوری نہیں ہو سکتی. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام میں جا رہے ہیں, آخری آپ کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ باہر بیٹھی ہے, تو کیا آپ اکیلے نکلیں گے, عوام میں جائیں گے, کس طرح سے عوام کو جو ہے وہ اپنا جو مقصد جو ہے وہ دیں گے نیریٹو؟ شیخوپورہ کی حد تک تو بتائیں نا. شیخوپورہ کی حد تک نہیں, میں جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں, اور یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے, یہ میرا تھوڑی ہے. قائد محترم نواز شریف نے تنظیم جو ساری ہیں 4 صوبوں کی ان کو ہدایت کر دی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی جماعتوں کی جو صوبائی قیادت ہے وہ اپنا شیڈول بنا رہی ہے, اور اگلے چند دنوں میں وہ خود اناؤنس کریں گے. بہت شکریہ. نہیں